ہمارے جو اہل حدیث حضرات ہیں انتہائی احترام کے ساتھ، ان پہ طنز مقصد نہیں ہے، وہ فقہ حنفی ہی پڑھاتے ہیں اپنے مدرسوں میں لیکن تنقیدی نظر سے. تو میں اہل حدیث علماء سے کہتا ہوں بھائی آپ کسی بھی سلیبس کی بیس تنقید نہیں ہوتی، ضمناً تو تنقیدیں ہوتی ہیں کہ آپ کا اپنا سلیبس ہو، پھر اس میں جو مسئلہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ قرآن و سنت کے خلاف ہے آپ اس پہ تنقید کریں، لیکن آپ کا سلیبس تو ہونا چاہیے نا. بھائی اس کی مثال ایسے ہے جیسے ہم اسلام پڑھا رہے ہیں یونیورسٹیوں میں، تو اسلام کا نصاب ہوگا نا، لیکن آپ عیسائیت پڑھا رہے ہیں تنقیدی نظر سے، تو یہ تو ایک شعبہ ہو گیا نا، یہ اصل سلیبس تھوڑی ہوگا. یہ نہیں آ رہی میرے خیال بات. او بھائی آپ پڑھائی ہندوازم رہے ہو دینی مدرسوں میں، اب کوئی آپ سے پوچھے کہ آپ کا اپنا سلیبس کیوں نہیں ہے، کہہ رہے ہمارا سلیبس تو ہے قرآن و حدیث ہے. تو پھر قرآن و حدیث ڈائریکٹ قرآن و سنت ہی پڑھاؤ نا. پھر یہ مسائل پڑھانا کہ وضو کا یہ طریقہ، نماز کا یہ طریقہ، زکوٰۃ کا یہ طریقہ، روزے کا یہ طریقہ، اور طلاق کا یہ طریقہ، اور نکاح کا یہ طریقہ، اور وراثت کے مسائل، یہ تو قرآن و سنت سے جو ایک پورا لا مرتب کر لیا ہے نا. قرآن میں تو یہ مسائل بکھرے ہوئے ہیں، حدیث میں تو بکھرے ہوئے ہیں. فقہا نے یہ احسان کیا امت مسلمہ پر کہ ان کو ترتیب سے ریٹن فارم میں لے کر آئے ہیں. جتنی فقہ کی کتابیں ہیں چاروں فقہ کی، ان میں وہ شروع ہوتی ہے کتاب الوضو سے. ہر فقہ میں سب سے پہلے کیا طریقہ سکھایا جاتا ہے؟ وضو کا طریقہ. اس میں کچھ آپس میں ان کے کچھ بہت معمولی اختلافات بھی ہیں. بیسک تو ایک ہی ہے، کچھ معمولی اختلافات ہیں. بھائی نیت وضو میں فرض ہے یا نہیں؟ امام شافعی کہتے ہیں فرض ہے، امام حنیفہ کہتے ہیں وضو میں نیت فرض نہیں ہے. ہاں نیت نہیں کرو گے وضو کا ثواب نہیں ملے گا، وضو ہو جائے گا ثواب. یہ اختلافات ہیں، لیکن یہ پورا لا مرتب شکل میں ترتیب سے موجود ہے. نماز ہے، پھر اس کے بعد مسائل آتے ہیں. سب سے پہلے طہارت کے آتے ہیں مسائل، پھر وضو کے مسائل آتے ہیں، پھر وضو کے بعد مسائل آتے ہیں اس کے نماز اذان کے مسائل آتے ہیں، پھر نماز کے مسائل آتے ہیں، پھر جمعے کی نماز، پھر عیدین کی نماز، پھر تراویح کی نماز، پھر اس کے بعد مسائل آتے ہیں کہ نکاح کے مسائل آتے ہیں، پھر طلاق کے مسائل آتے ہیں، پھر نکاح کے ضمن میں ہیلا کے مسائل، پھر اس کے بعد کتاب الحدود آتی ہے، سزاؤں کے مسائل، چور کا ہاتھ کاٹا جائے گا، کتنے دفعہ ہیں. پورا ایک قانون ہوتا ہے نا، جیسے کہ دین کامل ہے نا. اب یہ تھوڑی کہ عدالت ایک ملک میں اسلام نافذ ہے اور جج کو کہا ہے کہ آپ نے کوئی فقہ شقہ کچھ نہیں ہوتا، قرآن و سنت پہ فیصلہ کرنا ہے. جج بیٹھا ہوا ہے، اب جب بھی کوئی کیس آئے گا وہ نئے سرے سے قرآن و حدیث پہ کیا کرے گا؟ ریسرچ. میرا خیال ہے 1 سال میں 2 مسئلوں کے علاوہ کوئی کیس کو حل نہیں کر سکتے. اس لیے دنیا میں کہیں بھی اسلام جب بھی نافذ ہوا ہے کوئی لا باقاعدہ ججوں کو، قاضیوں کو دیا گیا ہے. صرف تابعین کے دور میں ایسا تھا کہ اس وقت تک فقہ مرتب نہیں ہوا تھا، اس وقت تک ان کو پرمیشن تھی، اجازت تھی کہ آپ خود جس رائے کو بہتر سمجھتے ہو اس پہ کیا کر دو؟ فتویٰ. لیکن جب اسلام پھیلا ہے تو پھر یہ تو ہر قاضی، گامدی صاحب کو قاضی بنا دو گے ان کا قرآن و سنت کچھ اور کہے گا، انجینئر صاحب کو بنا دو گے ان کا قرآن و سنت کچھ اور کہے گا، اور کسی اور کو بنا دو گے اس کا قرآن و سنت کچھ اور کہے گا، تو تماشا بن جائے گا نا. تو ہمیشہ لا کو جب تک ایک مرتب شکل میں عدالت کو نہیں ملتا وہ لا نافذ وہ چل نہیں سکتا. اسی وجہ سے سعودی عرب میں فقہ حنبلی ہے کہ بھئی یہ ہے جج اس کا پابند ہے، آپ نے اس پہ فیصلہ کرنا ہے. یہی وجہ ہے کہ سعودی عرب کی عدالت سے کبھی بھی 3 طلاقوں کے ایک ہونے کا فتویٰ جاری نہیں ہوا. وہاں کے علماء بعض کہہ دیتے ہیں عدالت سے نہیں ہوا، کبھی بھی عدالت نے کبھی فیصلہ نہیں کیا کہ جج کو یہ رائٹ ہو کہ وہ 3، کیونکہ فقہ حنبلی کے خلاف ہے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ تو اب میں یہ عرض کرتا ہوں کہ ہمارے جو اہل حدیث بھائی ہیں یا اور بھی جو دوسرے مسلک کے لوگ ہیں، بھائی اب آپ کیا کرو کہ آپ ایک فقہ باقاعدہ مرتب کرو. ہم آپ کو اہل سنت والجماعت میں داخل سمجھتے ہیں، آپ بھی قرآن حدیث کو مانتے ہو، لیکن لوگوں کو آپ ایسے آزاد نہ چھوڑیں بے لگام کہ جس مفتی کا دل کرے اٹھ کے کچھ بھی قرآن و سنت کے نام پہ فتویٰ دے دے. اسے پابند کریں، اپنے اصول وضع کریں، مرتب کریں، اور اس اصول کی روشنی میں فتاویٰ کی ایک پوری فہرست ہونی چاہیے. فتاویٰ نہیں بلکہ سلیبس ہونا چاہیے، نصاب، کہ فتویٰ اس نصاب کا پابند ہوگا. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ تو ایسا ابھی تک ہوا ہے نہیں، اور اب ہونا اس لیے بھی مشکل ہے کہ اب اگر مرتب بھی ہوتا ہے تو سوال پیدا ہوتا ہے 1400 سال سے کیا ہو رہا تھا؟ پھر 1400 سال سے امت کیا کر رہی تھی؟ نہیں آ رہی بات. دوسرا، اب اگر مرتب ہوا تو اختلافات اتنے ہو گئے ہیں کہ کوئی ایک سلیبس ایسا ہے نہیں جس پر سارے علماء جمع ہو جائیں گے. ہر عالم کا اپنا ایک الگ سلیبس ہوگا. تو یہ امت مسلمہ کا اللہ کا امت مسلمہ پر بہت بڑا انعام
احسان ہوا کہ اللہ نے 4 سلیبس پہ پوری امت کو جمع کر دیا اور امت نے مان لیا کہ یہ چاروں برحق ہیں، ان میں سے کسی ایک کو بھی فالو کر دو. تو یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہوا اس امت مسلمہ پر. نہیں آ رہی بات میرا خیال ہے. تو اس لیے اہل حدیث کے بہت زیادہ احترام کے باوجود میں اہل حدیث مسلک کو فالو اس لیے نہیں کرتا کہ کوئی سلیبس ہی نہیں ہے بھائی، کوئی مسلک باقاعدہ جس کے مسلک کی ڈیفینیشن تعریف صادق آتی وہ ہے ہی نہیں. تبھی آپ دیکھیں نا کہ فتاوی میں بہت زیادہ اختلاف ہوتا ہے، تو ہر عالم اپنا ایک فتویٰ دے رہا ہے، تو کوئی تو نصاب ہو نا، کوئی تو سلیبس ہو. تو اب ان کے مدارس میں بھی نصاب کون سا پڑھایا جاتا ہے؟ فقہ حنفی. اب وہ تنقیدی نظر سے، تو ایک اہل حدیث کے بڑے عالم تھے، میری دوستی ہے، قابل احترام ہے میرے لیے. میں نے ان سے عرض کیا، میں نے کہا حضرت آپ اپنا سلیبس بنائیں اور میں اس کو اپریشیٹ کروں گا. میں بولوں گا بھائی یہ 4 فقہ تھے تو 5واں بھی ہو گیا، تو کیا جا رہا ہے اس میں؟ ٹھیک ہے نا، 4 امت میں چلے آ رہے تھے تو ایک 5واں صحیح. ہم اس پہ بھی فتویٰ دے دیں گے یار ان 4 میں سے کسی ایک کو فالو کرنے سے جیسے انسان جنت میں جائے گا، اس 5ویں کو بھی فالو کرنے سے کہاں جائے گا؟ جنت میں. بھی بیسک تو وہی ہے نا، قرآن و سنت. تو میں نے کہا لیکن یہ جو میں نے ان سے پوچھا تھا آپ اپنے مدرسے میں کیا پڑھا؟ انہوں نے کہا فقہ حنفی. میں نے کہا فقہ حنفی کیوں پڑھا رہے ہیں آپ؟ انہوں نے کہا تنقیدی نظر سے. میں نے کہا یہ جو تنقیدی نظر سے پڑھا رہے ہیں نا، اس سے نقصان یہ ہو رہا ہے کہ بچپن سے ہی طالب علم کا دماغ کیا بنتا ہے؟ تنقیدی. پازیٹیو تھنکنگ پیدا ہونا پھر بہت مشکل ہے. جیسے ہم اسلام پڑھا رہے ہیں، تفسیر پڑھاتے ہیں، حدیث پڑھاتے ہیں، اور قرآن و حدیث کی تشریح میں جو فقہ مرتب وہ پڑھاتے ہیں، اس کو ہم اسلام سے تعبیر کرتے ہیں. لیکن ہم ان کا کوئی سلیبس ہو ہی نہیں اور ہم ہندوازم پڑھائیں مدرسوں میں. اب کوئی ہندو پوچھے کہ آپ ہمیں غلط سمجھتے ہو، ہمیں پڑھا کیوں رہے ہو؟ وہ کہتے ہیں تنقیدی نظر سے. وہ کہہ رہے ہیں پہلے اپنا والا تو پڑھا دو، پھر اس کے مختلف شعبے ہوں کہ جب جو مدرسے سے فارغ ہوگا پھر ہندوازم پہ اس نے تنقید کے لیے ایک الگ شعبہ ہے، عیسائیت پہ ریسرچ کے لیے الگ شعبہ ہے. تو میں نے ان اہل حدیث عالم سے کہا، میں نے کہا بھائی آپ اپنا اہل حدیث کا ایک سلیبس مرتب کریں A to Z، پوری فقہ کی کتاب ہو، اس کی شروحات ہو، اس کے فتاوی ہوں، پبلک کو، عوام کو اپنی پابند کریں اور علماء کو پابند کریں کہ اس سلیبس سے آپ کو ہٹنے کی اجازت نہیں ہے. یہ ہم نے قرآن و حدیث کی روشنی میں مرتب کیا ہے. اور پھر جب یہ سلیبس پڑھ کے فارغ ہو جائے پھر ایک شعبہ بنائیں جو فقہ حنفی کے میں باقاعدہ اس کا کام ہی ہو کہ فقہ حنفی میں یہ مسئلہ غلط ہے، یہ مسئلہ غلط ہے، یہ مسئلہ غلط ہے. پھر یہ کام کریں. آپ پہلے سلیبس کو اپناؤ، جس کو آپ غلط کہہ رہے ہیں وہی آپ کا کیا ہے؟ سلیبس ہی وہی ہے. یہ تو عجیب سی، یعنی کچھ میری کھوپڑی میں نہیں آتی یہ بات. ٹھیک ہے نا، اتنا زر بڑا رکھنے کے باوجود بھی تو یہ میری سمجھ میں یہ چیز نہیں آتی. اس سے امت بے لگام ہو رہی ہے. کیا ہو رہی ہے؟ بے لگام. بالکل مادر پدر آزاد ہو رہے ہیں. اہل حدیث کے فتووں میں آپ کو ملیں گے 3 طلاق کو 1 کہنے والے بھی، 3 کو 3 کہنے والے بھی، اور ایسے بھی ملیں گے آپ کو کہ دوسری اگر آپ نے اسی مہینے دے دی تو ہو جائے گی. بعض کہتے ہیں کہ دوسری اس مہینے دی تو دوسری بھی نہیں ہوگی. بعض کہتے ہیں رجوع کے بعد دوسری دی تو ہوگی، رجوع کے بغیر دوسری دے دی تو ہوگی نہیں. تو اس سے عوام میں لا مذہبیت پھیلے گی. وہ اہل حدیث مسلک پہ نہیں چلیں گے، وہ پھر اپنی خواہشات کو فالو کریں گے. یار طلاق تو دے دی ہے، اب دیکھو کون سا کہاں سے اپنی حساب کتاب صحیح بیٹھ رہا ہے، اپنا حساب کتاب کہاں سے. تو یہ ہو رہا ہے. ادھر کا فتویٰ کچھ اور آ رہا ہے، ادھر سے کچھ اور آ رہا ہے، ادھر سے کچھ اور آ رہا ہے. حالت حیض میں طلاق ہوتی ہے نہیں ہوتی، 2 رائے، کیونکہ اصول ہی مرتب نہیں ہے. بعض کہتے ہیں بخاری میں آتا ہے حالت حیض میں طلاق ہو جاتی ہے لہذا ہو گئی. بعض کہتے ہیں جو ابن عبداللہ بن عبیس عمر کی جو حدیث ہے جس میں آتا ہے حالت حیض میں طلاق کو کاؤنٹ کیا گیا، اس سے عبداللہ بن عمر نے رجوع کیا. حالانکہ میرے علم میں رجوع کی کوئی دلیل نہیں ہے، لیکن وہ کوئی روایت پیش کر دیتے ہیں. تو یہ اس سے میرے بھائی عوام کو دین اور مذہب کا مذاق اڑانے کا موقع ملے گا. تو خیر بات جماعت المسلمین کی چل رہی تھی. تو اصل مسئلہ پتہ ہے کیا ہے؟ اتنی بڑی امت گمراہی میں جمع نہیں ہو سکتی. بھی امریکہ سے ایک صاحب کا فون آیا، نمبر میرے پاس سیو ہے، اہل حدیث تھے، اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے بہت عرصہ اہل حدیث حضرات کے ساتھ وقت گزارا، میں پراپر طریقے سے عالم بننا چاہتا ہوں. تو میں نے کہا بن جائے، اہل حدیث کے پاس ہی بن جائے. میں نے کبھی کسی اہل حدیث کو حنفی ہونے کا نہیں کہا، اور میں کبھی ان کو گمراہ نہیں کہتا. میں یہ نہیں کہتا اہل سنت والجماعت سے خارج ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بھی کسی بھی عنوان سے اطاعت کرے گا، اس کی نیت ٹھیک ہو، تو یہ چھوٹے چھوٹے مسائل کی وجہ سے اللہ کسی کو جہنم میں نہیں پھینکے. کہ آمین زور سے کہہ دی، فاتحہ پڑھ لیا، رفع الیدین کر لیا، یہ صحابہ میں بھی تھے. ان بیسس پر کوئی بھی انشاءاللہ اس بیس پر اللہ کسی کو توحید کا عقیدہ ہو، بدعت سے بچتا ہو. لیکن میں ایک
عوام کی خیر خواہی کے لیے جو ہماری سمجھ میں آتا ہے، بھائی انسان کا بچہ بن کے کسی ایک مسلک کو فالو کرو، اس کے بغیر نہیں چل سکتے، کیونکہ قرآن و حدیث کی تشریحات بہت ہیں. آپ اگر مزید کتابوں میں جاؤ گے تو اتنے اقوال ملیں گے آپ کو، آپ پاگل ہو جاؤ گے. تو لگام دینی، جیسے ریاست کو چلانے کے لیے ایک لا کو نافذ کیا نا، ہاں اس سے نکلنے کے لیے بھی کچھ اصول ہیں. وہ علماء جانتے ہیں کہ بھئی یہ مسئلے میں آپ خروج کر سکتے ہیں، دوسرے فقہ کو فالو کر سکتے ہیں، مجبوری ہے، یہاں حالات ایسے ہیں وغیرہ وغیرہ. وہ ابھی ٹاپک نہیں. تو وہ جماعت المسلمین کے ہاں انہوں نے مجھے بلایا، میں نے ان سے کہا مجھے ایک بات بتائیں کہ اتنی ساری امت تو ہو گئی خراب، یہ کیا ہو گئی؟ خراب. علماء کا جب بھی تذکرہ آتا ہے نا، آپ کسی عالم کی اگر 1200 سال سے یہ چلا آ رہا ہے. اچھا وہ مجھے کہہ رہے تھے عالم بننے کا طریقہ بتایا نا امریکہ سے، تو میں نے کہا میں کیا بتاؤں. میں اس لیے نہیں کہتا کہ فرقواریت کو ہوا لگے گی اس سے میں کہوں فقہ حنفی پڑھو، فقہ شافعی. میں نے مجھے کیا بھائی آپ، انہوں نے کہا یہاں ایک حنبلی عالم ہے، انہوں نے مجھے کہا ہے کہ آپ فقہ حنفی پڑھو. میں نے کہا کیوں؟ کہتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے مدرسوں میں فقہ حنبلی پڑھایا جاتا ہے. عرب عالم نے کہا، کتنے نیک سمجھدار تمیزدار آدمی دیکھو. امریکہ میں سعودی عرب کے ایک عالم ہیں فقہ حنبلی کو فالو کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ کہتے ہیں مجھ سے انہوں نے کہا کہ آپ فقہ حنفی میں عالم بنو. میں نے کہا کیوں؟ کہہ رہے ہیں آپ اردو اسپیکنگ ہو، اردو بولنے والے سارے فقہ حنفی کو فالو کرتے ہیں، تو آپ کیوں ایک 1.5 اینٹ کی الگ مسجد بنا رہے ہو؟ آپ فقہ حنبلی کو فالو کرو گے، وہاں جا کے کچھ مسائل میں چینج ہوگا، پبلک کنفیوز ہوگی. تو میں نے کہا کہ یار ماشاءاللہ بڑے سمجھدار عالم. تو مجھے کہنے لگے آپ کی کیا رائے ہے کہ آپ کون سا فقہ پڑھوں؟ میں نے کہا بھائی آپ پاکستان میں رہتے تو میں کہتا فقہ حنفی پڑھیں، آپ امریکہ میں رہتے ہیں اور آپ کی زندگی اہل حدیث حضرات کے ساتھ گزری ہے، تو فقہ حنبلی جو ہے نا وہ اہل حدیث کے بہت سے مسائل فقہ حنبلی سے ملتے ہیں. تو میں نے کہا مجھے وہ نہیں ہے کہ آپ اگر فقہ حنبلی آپ کے لیے سہولت سے پڑھنا ممکن ہے تو آپ وہی پڑھ لیں، تو ہمارے لیے کوئی اتنا بڑا ٹینشن کا کام نہیں ہے، ہمیں پتہ ہے وہ بھی جنت میں جائیں گے. لیکن ان کا 4cc کو کریں میں فقہ حنفی پڑھوں گا. تو میں نے ایک بات ان کو بتائی، میں نے کہا ٹھیک ہے آپ فقہ حنفی پڑھیں، لیکن ایک بات کا خیال کریں کہ بدعتوں میں حنفیوں کو فالو نہ کریں. میں نہیں کہہ رہا حنفی بدعتی ہوتے ہیں، لیکن مقلدین میں بدعتیں ہول سیل کے حساب سے ہوتی ہیں. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ اہل حدیث میں ایک فالٹ ہے کہ علم کی کمی ہے. علم کی کمی اکثریت میں، سب کی بات نہیں، علم کی کمی کی وجہ سے نا ان کو اپنی دلیل لگتی ہے، دوسروں کی دلیل نہیں لگتی، کیونکہ ان کے پاس ہوتی نہیں ہے وہ. اور فرمایا کہ مقلدین میں ایک بڑا فالٹ ہے کہ ان کی اکثریت بدعتی ہوتی ہے. جو مفتی رشید احمد صاحب کی بات کر رہا ہوں، جو مفتی تقی عثمانی صاحب کے استاذ تھے، 8 سال حضرت مفتی تقی صاحب نے ان سے پڑھا ہے، 7 سال. وہ فرماتے تھے کہ جو مقلدین ہیں ان میں فالٹ بڑا کیا ہے کہ ان میں اکثریت بدعتی ہوتی ہے، اور غیر مقلدین جو اہل حدیث ہیں ان میں بڑا فالٹ ہے، ان میں اکثریت میں علم میں عمق اور گہرائی نہیں ہوتی، سرسری علم ہوتا ہے. اکثریت کی بات ہے، 100% کی بات نہیں. فرمایا ان کے پاس علم کی کمی، یہ علم کی کمی کو پورا کر لیں اور مقلدین بدعتیں چھوڑ دیں تو معاملہ کیا ہو جائے گا؟ سیٹ ہو جائے گا. جب مقلد بدعت چھوڑے گا نا تو بدعت چھوڑنے کی وجہ سے اس کو سنت سے محبت ہو جائے گی. اور یہ جو شخصیت پرستی ہے نا کہ ہمارے حضرت دامت برکاتہم نے چونکہ ارشاد فرما دیا ہے اب ایسی کی تیسی، بہت بڑا. میں اتنا ٹینشن میں تھا نا جب میں نے 4 شادیاں آ ہی جاتی ہیں کیا کریں یار. جب میں نے مہم چلائی نا مجھے لوگ دکھا رہے ہیں حضرت حکیم الامہ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اس زمانے میں 2 شادیاں یوں ہیں، اس کا یہ نقصان ہے، اس کا یوں نقصان. میں نے کہا بھائی حکیم الامہ کی ہم خاک کے برابر بھی نہیں ہیں. قرآن و سنت کیا کہہ رہا ہے اللہ کے بندو، قرآن و سنت کیا کہہ رہا ہے، پیغمبر کا عمل کیا کہہ رہا ہے، معاشرے کی ضرورت نہیں. جی پیر صاحب نے یہ چونکہ ارشاد فرما دیا ہے اب ایسی کی تیسی. یہ چیز مارکیٹ میں آپ کو ہول سیل کے حساب سے نظر آئی. اور ہمارے جو اہل حدیث بھائی ہیں وہ چند دلائل پڑھ لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر وہ سمجھتے بدگمانی. حکیم الامہ کا ملفوظ ہے کہ غیر مقلدیت کی جو ابتدا ہے نا بدگمانی سے شروع ہوتی ہے، بد زبانی میں ختم ہوتی ہے. فقہا سے بدگمان ہوتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے دلائل کمزور ہیں. امام حنیفہ کو نہیں پتا قرآن کا. اب دیکھو دلائل کی حالت کیا ہے. وہ جماعت المسلمین والے مجھے کہنے لگے کہ امام صاحب نے کہا کہ 2.5 سال عورت بچے کو دودھ پلائے گی، اور فقہ حنفی میں 2.5 سال بچے کو دودھ پلائے گی. قرآن میں لکھا ہوا ہے کتنے سال؟ 2 سال.
تو قرآن کے خلاف. میں نے کہا یار اتنی سینس امام حنیفہ میں نہیں تھی, قرآن میں لکھا ہوا ہے 2.5 سال 2 سال. تو اتنا تو ویسے بھی انسان میں شعور ہونا چاہیے کہ یار ایک اتنا بڑا مجتہد جس کو آدھی دنیا فالو کر رہی ہے, قرآن کی آیت کا آپ کو پتہ ہے اور امام حنیفہ کو پتہ نہ ہو. یہ تو کفر ہے کہ جب قرآن میں لکھا ہے 2 سال دودھ پلائے اور ایک عالم فتویٰ دے رہا ہے 2.5 سال. یا تو معاذ اللہ امام حنیفہ قرآن کے منکر تھے, یا میرا خیال ہے آپ کو 2 والی پتہ ہے, 2.5 والی دلیل آپ کو پتہ نہیں ہے. میں نے کہا اسی آیت میں غور کر لیتے تو امام حنیفہ کی دلیل آپ کے سامنے آ جاتی. والوالدات یرضعن اولادهن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعہ, کہ مائیں اپنے بچے کو کامل 2 سال دودھ پلائیں گی. فإن ارادا فصالا, فا تعقیب مال وصل کے لیے آتا ہے, اصل عطف کے لیے آتا ہے کہ فا کا مطلب ہوتا ہے اس کے بعد اگر دونوں آپس کی رضامندی سے چھڑانا چاہیں تو ان میں کوئی حرج نہیں ہے. اگر یہ چھڑانا واجب ہوتا تو پھر اللہ آپس کی رضامندی کا تذکرہ نہ کرتے. اور قرآن میں دوسری آیت ہے ہم لوگ وفصالہ 30 شہرا, اور یہ جو حدیث میں آتا ہے لا رضاع بعد الحولین, 2 سال کے بعد رضاعت نہیں ہے. اس میں تعویل کی ہے کیونکہ وہ پہلے قرآن کو لیتے ہیں نا, اس میں تعویل کی ہے کہ وہ رضاعت جس میں عورت اجرت کی مستحق ہوتی ہے وہ 2 سال کے بعد نہیں ہے. 2 سال کے بعد اور اگر دودھ پلائے گی تو اس دودھ کی بیس پر وہ اجرت کی مستحق نہیں ہوگی. اور پھر میں نے کہا آپ کو فقہ حنفی کا بھی پتہ نہیں ہے. فقہ حنفی میں اس قول میں امام ابو حنیفہ کے قول میں فتویٰ ہی نہیں ہے. فتویٰ اسی پر ہے کہ 2 سال تک ہی پلائے گی. تو جس فقہ پہ اعتراض کر رہے ہو نہ اس کا پتہ, اور جس امام پہ اعتراض کر رہے ہو نہ اس کے دلائل کا پتہ. تو علم عمق اور گہرائی, یہ حلالے پر کتنا اعتراض کرتے ہیں ہمارے اہل حدیث بھائی, حلالہ اسلام میں حرام ہے. ابے بھائی اگر حلالہ ہر طرح کا حرام ہے تو قرآن حلالے کا تذکرہ کیوں کر رہا ہے؟ معاذ اللہ حرام کا آپ کا تذکرہ کر رہا ہے قرآن. ایک اہل حدیث بھائی سے میری بات ہوئی, کہہ رہے یہ 3 طلاقوں کو نافذ کرنے میں حلالے کا دروازہ کھلتا ہے, حلالے پر لعنت ہے, حلالے پر لعنت ہے, اور حلالہ تو ہے ہی نہیں. میں نے کہا بالکل سرے سے ہے ہی نہیں. کہہ رہے نہیں ہے ہی نہیں, لعنت ہے حدیث میں آتا ہے. میں نے کہا وہ حدیث میں وہ حلالے پر لعنت ہے جو پری پلان ہو. کہہ رہے ہیں حدیث میں تو ایسا تذکرہ نہیں ہے کہ جو پہلے سے پلان کر کے حلال ہو. وہ تو حدیث میں تو آتا ہے لعن اللہ المحلل والمحلل لہ, حلال کرنے والے پر کروانے والے پر دونوں پر اللہ کی لعنت. میں نے کہا اس سے وہ حلالہ مراد ہے جس میں آپس میں پہلے سے ایگریمنٹ. کہہ رہے نہیں حدیث میں تو نہیں ہے. میں نے کہا حدیث میں نہیں ہے صراحتاً, لیکن ذرا سا بھی شعور ہوگا نا, قرآن و سنت کو جو جانتا ہوگا وہ یہ ماننے پر مجبور ہوگا کہ حدیث کی مراد یہی ہے, ورنہ قرآن پہ اعتراض لازم آئے گا. کہہ رہے ہیں کہ کیسے؟ میں نے کہا دیکھو ایک آدمی نے اپنی زوجہ کو 3 طلاقیں دی. اچھا وہ کہنے لگے یہ غیرت کے خلاف ہے. میں نے کہا غیرت کے خلاف بھی نہیں ہے. غیرت وہ ہے جس کو قرآن و سنت نے غیرت کہا ہو. میں نے ان کو مثال دی. میں نے کہا اچھا مجھے ایک بات بتاؤ, ایک آدمی نے اپنی زوجہ کو 3 طلاقیں دے دی, رشتہ ہو گیا بالکل ختم. عدت کے بعد اس نکاح کے آثار بھی ختم ہو گئے. اب یہ عورت دنیا میں کسی بھی مرد سے نکاح کرے تو یہ نکاح کرنا غیرت کے خلاف ہے یا غیرت کے عین مطابق ہے؟ بولے بھائی عین مطابق. میں نے کہا اس نے نکاح کر لیا اس سے, یہ اس کی زوج ہے. اب یہ نہیں کہہ سکتے ایک آدمی کی بیوی کسی دوسرے کے گھر جا رہے ہیں, بھائی اس کی ہے نہیں, وہ صحیح ہے نا, عدت بھی گزر گئی, نکاح کے سارے آثار ختم ہو گئے, اس کی ہے نہیں. اب اس کو اگر تکلیف ہو رہی ہے تو یہ اس کی اپنی ٹینشن ہے. طلاق دینے کے بعد اس کو تکلیف ہو رہی ہے, میری بیوی نے دوسرے سے نکاح کیا. تیری بیوی نے تھوڑی کیا نکاح, وہ تو طلاق ہو گئی, ختم ہو گیا تیرا رشتہ اس سے, جہاں چاہے نکاح کرے وہ. میں نے کہا اس نے وہاں نکاح کر لیا. نکاح کرنے کے بعد میاں بیوی میں تعلق بھی ہوا, یہ بھی غیرت کے خلاف نہیں ہے, بھائی اس کی وائف ہے. اس تعلق کے بعد عورت اگر پہلے سے ایگریمنٹ نہیں تھا, عورت شوہر سے طلاق مانگ لے, بلا وجہ طلاق مانگنا اسلام میں پسندیدہ کام نہیں. لیکن کسی وجہ سے طلاق مانگنا بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں, ان میں یہ بھی ہوتی ہے کہ میں پہلے والے سے شادی کرنا چاہتی ہوں. میں نے کہا عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کر کے آئے مدینہ, نکاح کے لیے ظاہر اجنبی تھے تو رشتہ نہیں مل رہا تھا. ایک صحابی نے کہا کہ میری 2 زوجہ ہیں, میں ایک کو طلاق دے دیتا ہوں, عدت کے بعد آپ اس سے نکاح کر لیں. تو یہ غیرت کے خلاف ہو گیا. ان کا بھائی اجنبی ہے, ظاہر ہے زوجہ کی رضا سے ہی کریں گے, یہ بیوی سے بات کریں گے. تو میں نے کہا آپ جو ہے نا ڈیورس کو اس کلچر کے حساب سے دیکھ رہے ہو. آپ طلاق کے جو شریعت میں جس طلاق کو جو سمجھا گیا ہے نا اس حساب سے نہیں دیکھ رہے. تو میں نے کہا ایک عورت وہ اس شوہر سے کہتی ہے, پہلے سے کوئی ایگریمنٹ نہیں تھا, وہ کہتی ہے بھائی مجھے ڈیورس دے دو.
اگر دے دے ٹھیک ہے, نہیں دے تو کوئی زبردستی نہیں ہے, رہے اس کے ساتھ. اگر وہ طلاق دے دیتا ہے تو میں نے کہا اب یہ عورت اس سے عدت پوری کر کے پوری دنیا میں کسی بھی مرد سے نکاح کرے تو یہ غیرت کے خلاف ہے. وہ کہتے ہیں نہیں. تو میں نے کہا پرانے والے سے کرنا پھر غیرت کے خلاف کیوں ہو گیا؟ بہت مشکل ہے بات سمجھانا. ارے وسیم کو رہنے تو, کوئی وسیم بیٹھا وہ بن نہ جائے, کوئی ایسا نام لے کر آؤ جو سبکتگین, جو ہوتے نہیں ہے نا مارکیٹ میں, سبکتگین بھی ہوتے ہیں یار, کوئی ایسا نام لے کر آؤ جو بالکل کسی کا نام نہ. اور تغل تو یار وہ تو لوگ پاپڑ بیچ رہے ہیں تغل کے نام پہ. چلو سمجھو زید ایک کامن نام ہے نا. زید نے اپنی زوجہ کو 3 طلاقیں دے دی, عدت پوری ہو گئی. اب یہ جو ہمارے اہل حدیث بھائی ہیں نا, بہت سے کہتے ہیں یہ دیکھو حلالہ کرواتے ہیں اس کی بیوی کو اس کے بستر پہ گھما کے لا کے, پھر اس سے یہ تو عورت کی تذلیل ہے, عورت کے ساتھ بے غیرتی ہے, عورت کے ساتھ یہ غیرت. اور بھائی آپ اگر قرآن و سنت کی بات کرتے ہو تو غیرت کے اصول بھی قرآن و سنت کی روشنی میں. اس آدمی نے طلاق دے دی ہے, شریعت اس کی بیوی کو ہرگز نہیں کہتی کہ فلاں سے نکاح کر کے طلاق لے لو. شریعت نے کہا ہے کہ آپ اس آدمی سے شادی نہیں کر سکتی, باقی پوری دنیا میں جہاں سے چاہو شادی کر سکتی. پوری دنیا میں کسی سے بھی نکاح کرنا غیرت کے بالکل بھی خلاف نہیں ہے. اس کو کوئی غیرت کے خلاف بولتا ہے تو اس کا لیبارٹری ٹیسٹ کروانا چاہیے. یہ غیرت کے خلاف ہے کہ شادی نہیں کر رہی, کیونکہ اسلام میں نکاح کی ترغیب ہے, بغیر نکاح کے بیٹھی بھی کیوں. اب وہ نکاح کر لیتی ہے تو بلا وجہ طلاق مانگنا اچھا کام نہیں ہے. کسی وجہ سے طلاق مانگنا جائز ہے, لیکن رائٹ شوہر کا وہ دے نہ دے اس کی مرضی. یہ بھی بخاری سے پتہ چلتا ہے. جمیلہ بنت ثابت انصاری نبی کے پاس آئیں, یا رسول اللہ میرے میاں صورت کے بالکل اچھے نہیں ہیں, مجھے ان سے طلاق چاہیے, بغیر دیکھے نکاح ہوا ہے. آپ نے فرمایا دے دو. تو آپ نے یہ نہیں کہا طلاق مانگنا غیرت کے کیا ہے خلاف. بھائی کوئی ریزن ہے, معقول وجہ ہے, بغیر دیکھے نکاح ہو گیا. اب جب ان کا نکاح ہوا ہے تو یہ کہہ رہی ہے, یہ عورت بسا اوقات اسی کے ساتھ زندگی گزارتی ہے. کئی واقعات ایسے ہوئے ہیں عورت کے دل میں تھا طلاق لگی لیکن نہیں لی, بھائی ٹھیک ہے اسی کے ساتھ خوشی ہو جاتی ہے. لیکن اگر اس کے دل میں ہے کہ بھائی مجھے پرانا والا یاد آ رہا ہے تو شوہر سے مطالبہ کر سکتی ہے. وہ دے دے ٹھیک ہے, نہ دے اس کی مرضی. اگر دے دے اس نیت سے کہ بھائی اس کے دل میں پرانے والے کی یادیں ہیں تو میرا خیال ہے اس میں کوئی گناہ نہیں ہے, بلکہ یہ قابل تعریف ہے کہ یار ایک عورت تمہارے سامنے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تو کیوں پھلتو کی طرح چپکایا اس کو اپنے ساتھ. نارملی بھی کوئی عورت آئے گی نا, اگر ہم سے مشورہ لیتی ہے کہ میں اپنے شوہر کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی, شوہر بھی بیٹھا ہوا ہو, تو ہم تو پہلے تو خاتون کو سمجھاتے ہیں بھائی رہو رہو. نہیں مان رہی ہوتی ہم شوہر سے کہتے ہیں یار جب نہیں رہنا چاہتی تو چھوڑو, فارغ کرو اس کو, کیونکہ میاں بیوی کا اصل تعلق تو محبت کا ہوتا ہے نا. جب رہنے نہیں چاہ رہی ہے تو وہ تو کیا فائدہ ہے. اب وہ اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے چھوڑے نہ چھوڑے. تو اگر وہ چھوڑ دے کہ یار نہیں رہنا چاہتی, نقصان ہو رہا ہے, دل میں کوئی اور ہے, سامنے کوئی اور ہے, تو چھوڑ دے اس کو. اب جب اس کی عدت پوری ہوگی تو اس کو جہاں یہ جائز ہے کہ پوری دنیا میں کسی سے بھی نکاح کر سکتی ہے, پرانے والے سے نکاح کرنا بھی اس کے لیے کیا ہے جائز ہے. قرآن نے صرف ایک شرط لگائی ہے پرانے والے سے نکاح کرنے کے لیے. تو ہم اہل حدیث بھائیوں سے کہتے ہیں کہ آپ بھی دوسری شرط نہ لگائیں, جو قرآن نے لگائی ہے بس اسی پر اکتفا کریں. قرآن کے الفاظ ہیں فَإِن طَلَّقَهَا, مرد نے اگر تیسری طلاق دے دی, اور اس میں یہ نہیں ہے اسی مجلس میں یہ بات والی مجلس میں, قرآن میں ایسا کوئی فرق نہیں ہے. تو اللہ فرماتے ہیں فَلَا تَحِلُّ لَهُ, عورت اپنے پرانے شوہر کے لیے حلال نہیں ہے, حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ, یہاں تک کہ دوسرے مرد سے نکاح نہ کر لے. تو اس نے کر لیا دوسرے مرد سے نکاح. آگے اللہ فرماتے ہیں فَإِن طَلَّقَهَا, اگر دوسرا اس کو چھوڑ دیتا ہے, نہ قرآن نے دوسرے کے چھوڑنے پر پابندی لگائی, صحیح ہے نا, نہ خلا پہ عورت کے پابندی لگائی ہے. فَإِن طَلَّقَهَا, اللہ فرماتے ہیں دوسرے نے اگر چھوڑ دیا اس کو, فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا, تو پرانے والے سے نکاح کرنے میں دونوں میں کوئی حرج نہیں ہے. پرانا مرد بھی اس سے کر سکتا ہے اپنی وائف سے, پرانی ایکس وائف سے, اور یہ والی عورت بھی اپنے پرانے والے سے. دیکھو پرانا بیٹھا ہوا ہوگا تو کتنا خوش ہو رہا ہوگا یار. اچھا وہ نیا ہو گیا ہوگا, پرانا نہیں رہا ہوگا. یہ بیان سن کے تو اللہ کے الفاظ ہیں فَإِن طَلَّقَهَا, اگر یہ بھی چھوڑ دے, فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا, اللہ فرماتے ہیں اہل حدیث بھائیوں سے گزارش کر رہا ہوں, اللہ فرما رہے ہیں دونوں میں کوئی حرج نہیں ہے, أَن يَتَرَاجَعَا, کہ دونوں آپس میں دوبارہ رجوع کر لیں, نکاح کر لیں. ایک شرط ہے, ایک شرط, وہ شرط یہ ہے ان ظنّا, دونوں کو یہ خیال ہو, أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ, وہ پھٹے نہیں ہوں گے جو پہلے ہوئے تھے. یہ بشرط, یہ سزا دے دی اللہ نے مرد کو بھی اور عورت کو بھی. اصل تو مرد کو سزا ملی ہے, لہذا اس سے 3 طلاق کا دروازہ کیا ہو جائے گا,
معاشرے میں لاکھوں میں 4-5 ایسے واقعات ہوں گے, سمجھ رہے ہو, اور لاکھوں کو عبرت ہو جائے گی کہ 3 طلاقیں زبان سے نہیں نکالنا. اور ہمارے اہل حدیث بھائیوں نے جو طلاق کی روک تھام کا طریقہ نکالا ہے, اس سے طلاقوں کا ریشو بڑا ہے کہ لاکھوں بھی دے دو کوئی بات نہیں, دوبارہ نکاح کر دو, وہ دوبارہ دے دیتا ہے, پھر دے دیتا ہے. مذاق بن, جیسے زمانے جاہلیت میں طلاق کو مذاق بنایا ہوا تھا, اسی پہ تو آیتیں نازل ہوئی طلاق مرتان. موطا امام مالک کی صحیح حدیث ہے, عبداللہ بن عباس سے بھی مروی ہے, حضرت عائشہ سے بھی مروی ہے کہ زمانے جاہلیت میں دھڑا دھڑ دیتے چلے جاتے تھے, رجوع کرتے رہتے تھے. تو اللہ نے پابندی لگا دی 3 دفعہ کے بعد تمہیں اجازت نہیں, بالکل اجازت نہیں ہے تمہیں. تو اسلام کے احکام اول نظر میں تو بڑے وحشیانہ لگتے ہیں, یار یہ منہ سے 3 لفظ نکل گئے, یار یہ کیا ہو گیا. لیکن اس کا دیکھو قانون ہمیشہ اکثریت کو دیکھ کے بنایا جاتا ہے. 4 آدمیوں کو سزا ملتی ہے, 4000 کو عبرت ہوتی ہے. تو 3 طلاق کو بہت شریعت نے بہت حساس مسئلہ بنا دیا ہے. اس سے یہ ہوگا 2-4 جذباتیوں کے منہ سے تو نکلے گی, لاکھوں لوگوں کے منہ سے نہیں نکلے گی. تبھی پہلے نہیں ہوتی تھی طلاق, یہاں ہونا شروع ہو گئی ہیں. اس کی مثال بالکل ایسے ہے جیسے قرآن نے کہا کہ قصاص کا قانون بنایا کہ کوئی کسی کو قتل کرتا ہے تو قاتل کو کیا کرو, قتل کرو. حکومت کو حکم دیا اللہ نے. اب دنیا میں لا اکثر پھانسی کے خلاف بن رہے ہیں, نہیں بھائی قاتل کو, ایک آدمی تو دنیا سے چلا گیا, اس کے بدلے دوسرے کو بھی مار دیں, یہ وہاں کا انصاف ہوا. یہ تو اور جان بچانے کے بجائے اور لوگوں کو مارنا شروع کر دیا. عمر قید ہونی چاہیے, یہ ہونا چاہیے, وہ ہونا چاہیے. اسلام نے, اللہ نے 2 لفظوں میں اس کا جواب دیا, وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ. اے عقل مندو, قصاص میں تمہارے لیے زندگی ہے, موت نہیں ہے. 2-4 کی گردنیں اڑیں گی اور لاکھوں کی گردنیں بچیں گی. یہ جو بین الاقوامی لا والے ہیں, یہ ان 2-4 پہ ترس کھا رہے ہیں, ان لاکھوں پہ ترس نہیں کھا رہے کہ کم بخت جیل سے نکلنے کے بعد پھر 25-30 کو پھڑکائے گا. یہ ان کے وہ نہیں دیکھ رہی ہے. بہت مشکل ہے, بہت مشکل ہے. بس اس زمانے میں دنیا میں سب سے مشکل کام کیا ہے, بات سمجھانا. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe.